مولانا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے رسۂ محمد کے اندر تمام انس و جنس کا آج کی قید نہیں ہے، تمام حکومت جناتوں کے لوگوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے زندہ اور مردوں کا، زمین و آسمان و پہاڑ کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 11واں دن ہے اور گزشتہ 11 دنوں سے تو ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع کا نام ہے اللہ، اس کی حمد و ثنا، کہ اللہ اس کی تعریف، اس کا شکر۔ تو میں نے کہا کہ مومن تو وہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے رب کی تعریف میں مشغول رہیں۔ تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کا کرنا اور تمام خوشیوں کا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بات بھی کریں تو اس میں تعریفیں رہنا چاہیے، یعنی کہ ہم گھمنڈ کر بیٹھے اپنے پر، میں بہت اچھا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ تو خدا تو وہ ہے جو عبادت کے بدلے میں بادشاہوں غلام کر دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے میں گناہوں کو اور غلاموں کو جو ہے بادشاہ کر دیتا ہے۔ یہ تعریف اس کی گی۔ تو قرآن پاک کی 114 سوروں کے اندر تقریباً 70-71 سورے ہیں، سب تعریف الہی سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں سورہ اعلیٰ، سورہ تغابن، سورہ ملک، سورہ جمعہ، ان سب کے اندر اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے کہ میں بادشاہ ہوں آسمانوں کا زمینوں کا، پوری حکومت ہمارے اختیار میں ہے، ہر کی زندگی اور موت میرے پاس میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ خدا کے علاوہ کوئی ایسا؟ پھر سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، دیکھیں سورہ اعلیٰ کس بارے میں؟ اے مومنو، اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑا علی شان ہے، تم اس کی دن اور رات اس کی تسبیح کرو، تعریف کرو اس کی، وہی تم کو زندگی دے گا، تم کو موت دے گا۔ اور میں نے انسان کو یوں ہی نہیں بنا دیا، اس کے انگوں کو ایک اندازے سے بنایا اور ہم نے اس پر نظر رکھی۔ یعنی خدا یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے انسانوں کو شکلیں دی، صورتیں دی، کالا گورا آنکھیں دی، ناک دی، ہونٹ دیے، دل دیے، گردے دیے، جتنی بھی چیزیں دی ہیں ہم نے ان کا ایک مقصد رکھا ہے اور ہماری برابر اس پر نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ جو ہم نے آنکھوں کو بنایا تھا دیکھنے کے لیے اچھا، کیا اس پہ وہ عمل کر رہی کہ نہیں کر رہی ہیں؟ جو ہم نے زبان دی ہے وہ زبان اپنے جو اس کو عمل ہے وہ اچھی طرح سے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو ہم نے ہاتھ دیے اس انسان کو تو یہ ہاتھ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ یا جو ہم نے اس کو دماغ دیا ہے کیا اس کا وہ بخوبی اس کو انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ یعنی خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی انسانوں کے اندر انگوں کو بنایا ہے ہم اس پر برابر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہاتھ کس کام کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ پیر کس کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور یہ زبان کس کی تعریف کے لیے بول رہی ہے، یہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ یعنی اللہ جو ہم کو دکھانا چاہتا ہے، اللہ جس راہ پہ چلانا چاہتا ہے، اور اللہ جو ہم سے کہلوانا چاہتا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا خدا کی تعریف نہیں ہے؟
وہ کہہ رہا ہے میں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کو میں نے با مقصد بنایا ہے، بے مقصد یوں نہیں بنا دیا۔ خدا کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے دنیا کو کھیلے بنایا بلکہ اس کو تدبیر سے بنایا ہے۔ تو کیا ہم تھوڑا تشریح کر لیں کہ کیا جو اللہ نے ہمیں زبان دی، جو آنکھیں دی، دماغ دیا ہے، کیا واقعی جیسا رب چاہتا ہے کیا ہم ویسے اس کے ترازو پہ کھڑے اترے کہ نہیں اترے؟ تو آواز آئے گی نہیں 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 نہیں۔ خدا نے کہا تھا جب تم دیکھنا کسی چیز اچھی چیز کو تعریف کرنا تو دیکھتے ہیں 100 چیز کو تعریف کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ خدا وند قدوس جو علی شان ہے وہ آگے فرماتا کیا وہ، اور ہم تم کو سکھا دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں یاد کروانا ہے وہ یاد بھی کروا دیں گے ہیں۔ اور تیاری کر لو آخرت کی، تم اس دنیا کو اتنا بڑھیا مت سمجھو، ارے آخرت کو اس سے 70 گنا بہتر ہے کہ جو تمہیں تیاریاں کرنی ہے وہ واحد جو کرنی ہے وہ آخرت کی کرنی ہے۔ تم اس دنیا کے کھیل تماشے میں کھو مت جانا، اگر تم اس میں کھو گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ چونکہ وعدہ تو ابلیس لے چکا تھا اللہ پاک سے، اسی کے بعد میں خداوند قدوس نے کہ ہم اس کے وعدے کو کیسا خارج کریں، کیسے جھٹلائیں، کہ اللہ کہا تھا کہ ابلیس دیکھ جتنے ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تیری باتوں پر نہیں آنے والے ہیں، اور اگر جو تیری باتوں میں آ جائے گا ہم ان سب کو جہنم سے بھر دیں گے۔ جب سے لے کر آج تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں، وہ جنگ چلی آ رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، خدا فرما رہا ہے کہ میں مالک ہوں زندگی اور موت کا، تم کو ہم نے بخشی ہے، ہم قادر مطلق ہیں۔ خدا فرماتا اس کا عمل یہ کہ اگر ہم نے کسی انسان کو زندگی دی ہے تو زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ اچھے عمل کر سکے، اور اگر اس کو ہم نے موت دی ہے تو وہ ڈر رکھا ہے کہ ہم تم کو موت بھی آنی ہے تاکہ تم برے کام نہ کر سکو۔ تو زندگی اور موت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے جتنی چیزیں ہیں آسمان زمینوں کے اندر ان سب کا حساب لیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے چاہے وہ مومن ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں مومن زندگی پر گناہ نہیں کرتا، لیکن وہاں پر بھی اللہ اپنے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے ہدایتیں جو پیغامات بھیجے تھے وہ انہی نے پوری طریقے سے انسانوں تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے۔ یعنی ہر پیغمبر کا، ہر اللہ والے کام یہ تھا کہ جو ہم وحیاں کر رہے ہیں، جو ہم نے توریت بھیجی، جو ہم نے انجیل بھیجی، جو میں نے زبور بھیجی اور 4 صحیفے بھیجے اور جو قرآن پاک بھیجا ہے، اس کی ہدایتیں لوگوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے ہم عذاب بھیجنے سے پہلے وہاں پر پیغمبروں کو بھیج دیا کرتے ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھیں، ان کو ڈرائیں کہ خدا کا مقصد کیا ہے، خدا انسان سے چاہتا کیا ہے۔ بے شک خدا انسان سے صرف بندے سے بندگی چاہتا ہے، اور خدا خود فرما رہا ہے ہم نے انسانوں کو، فرشتوں کو، جناتوں کو بنایا تاکہ وہ میری اطاعت کرے۔ اب ہمیں تشریح کرنی ہے کہ کیا میں خدا بندے قدوس جس طرح چاہتا ہے کیا اس کی بندگی کر پا رہے ہیں؟ یہی پر ہم بھٹکے ہوئے بھولے رہیں گے۔ ہم اپنے مزے میں گھوم رہے ہیں، اچھی بیوی مل گئی اس میں خوش ہو گئے، اچھی اولاد مل گئی، اچھے پیسے مل گئے، اسی میں مصروف ہو گئے، پوچھو مت یہ۔ یعنی یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں وہ سب ہم کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، اور جس نے اللہ کا حکم جیسے اللہ نے چاہا تھا ویسے نبھا دیا، اللہ نے اس درجہ بلند فرما دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے نبی کو فرمایا، اپنا حبیب بھی کہا اور اپنا محبوب بھی کہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے لقب رکھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ویسے لقب اپنے نبی کو دیے۔ تو آج ہم وہ
جو 15 بچے ہوئے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں. لقب یہ ہے اللہ کا, اللہ یا وارث ہو تو کہا یا طاہرون, کہا یا رشید ہو تو کہا یا مطہرون, یا سبو ہو تو یا خطیبن, یا شہید ہو یا فصیحن, یا متدع ہو یا سیدن, یا البحر ہو یا حقن, یا البحر ہو یا حقن, یا المنتقمر یا مبینن, یا حسنو یا منیبو, یا ذل جلال اکرام یا مجیبن, یا اللہ یا محمد. یہاں پر آپ کی ختم ہو جاتا ہے. تو یعنی جس نے بھی اللہ کی تعریف اور اللہ جیسا چاہتا ہے کر دکھایا تو خدا بند قدوس ان کے درجوں کو ویسے بلند فرمائے گا. ابھی ایک سورہ کی آیت پڑھ رہے تھے, بہت اچھی سورہ تھی یہ, سورہ ابراہیم, کہ خدا فرما رہا ہے مومنوں گھبراؤ مت, ہم ان کو بہت سخت عذاب میں ڈالنے والے ہیں, ہم ان سے ایک ایک بات کا بدلہ لیں گے. اور جو یہ مکاری کر رہے نا, یہ مکاری واقعی ایسی مکاریاں ہیں, ایسی تدبیریں ہیں کہ پہاڑ بھی جو ہے وہ شرما جائے, ہٹ جائے وہاں سے. تو یہ آیت نمبر 46 کیا کہہ رہی ہے؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے وقت میں تبلیغ کرتے تھے تو نمرود کہتا تھا ابراہیم یہ بتا تیرا خدا ہے کیسا, میں تیرے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور حسد کیوں آیا کہ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈال دیا گیا, وہ ایسی آگ کہ تقریباً 500 سال تو سلگائی گئی تھی. پہلے ہی سے اس موضوع یہ کہ سلگانا ایسی آگ 500 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تپش اتنی تھی, یہ نہیں کہ مطلب لگے تھی, یعنی اس میں اتنی گرمی آ چکی تھی کہ اس کے اندر آگ کے کیڑے پیدا ہو گئے تھے, اور اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو وہیں بھی گر پڑے. اس کے اطراف میں جتنی باغبان تھی سب گل چکی تھی, اور صرف سزا دیا تھی ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم السلام بھی تیار کہ خدا ہم راضی ہیں امتحان دینے کے لیے. تو جب یہ چلتے ہیں ان کو لے کر تو فرشتہ کہتا ہے ہوا والا, اے ابراہیم اگر تم کہہ دو تو ابھی ہم ہواؤں کو ایسا حکم دے کہ آگ بجھ جائے گی. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, میرا بھروسہ میرے رب پر ہے, وہی اس کو بجھائے گا. پھر آگے بڑھتے ہیں, فرشتہ اور آتا پانی کا, کہتے ہیں السلام علیکم, اگر آپ کہیے تو میں اتنی اچھی بارش کر دوں کہ ابھی ساری آگ بجھ جائے گی. تو آپ کہتے ہیں نہیں, میرے وقت میرا خدا کرے گا. ہوا سے انکار, پانی سے انکار. اور آگے بڑھتے ہیں, اور کرتا کیا ہے وہ جھولے پر رکھتا ہے اور رسی سے گھماتا نہیں, اور ایسے گھوم رہے ہیں. سوچو اگر دنیاوی جھولے پر کوئی بیٹھتا ہے 100 روپے دے کر, جب وہ چلتا ہے تو آدمی پیشاب نکلتا ہے وہاں پر. وہاں پر بھی آپ کا دماغ تر و تازہ اور بھروسہ اپنے خدا پر ہے کہ مجھے جو مدد ملے گی میرے رب سے ملنے والی ہے. جبکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا بند قدوس کی اجازت کے بنا کوئی فرشتہ عبادت کر سکتا بھی نہیں ہے. یہ ایمان ایک مکمل کہتے ہیں اس کو. یہ اور جیسے ہی آپ کو آگ میں پھینکا گیا, نمرود باہر بیٹھا ہوا تھا دیکھنے کے لیے اور کہتا تھا میں خدا ہونا ہی ہے. تو جیسے ہی آج سب مس ہوتا ہے, چھوتا ہے, پوری آگ گلزار ہو جاتی ہے. بس یہی جلن تھی. چڑ اٹھا, مکار چھوٹا, اور کہتا کیا ہے اپنے وزیر سے کہ میں ابراہیم کے خدا سے ملوں گا, دیکھتا ہوں. تو 3 سال مسلسل اس نے ایک بہت اونچی محل بنوایا اور اوپر چڑھ گیا کہ دیکھو خدا کیسا ہے. تو اس کو وہی آسمان دکھا اونچا جتنا نیچے دکھتا تھا. پریشان ہو گیا, نیچے آ گیا. جیسے نیچے آتا ہے وہ محل گر پڑتا ہے, پتہ مر جاتے ہیں. یہ وہی حادثہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کے محلوں میں رہتے ہیں, کیا ان کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کیسا تھا؟ وہ گنہگار تھا. یعنی اگر ہمیں معلوم پڑ جائے کوئی شخص جو ہے گنہگار ہے, وہ حرام کاری کر رہا ہے, تو ہمیں اس گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کی فرما دی ہے. اب جب نیچے آ گیا سوچا یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا, کہ پھر بھی میں تو ملوں گا, جنگ کروں خدا سے ابراہیم کے. چنانچہ نیچے آتا ہے ایک صندوق بنواتا چوڑا سا,
اور تیاری چال ادا گرد ان کو ٹرین کرتا ہے گدوں کو، اور اپنے وزیر کو لیتا ہے اور صندوق میں بیٹھ جاتا ہے. یہ اسی آیت کا خبردار ہوئی ہے. اس کے بعد میں ڈنڈے لاتا ہے ایسے لمبے لمبے اوپر، اور اس میں جو گوشت کے دوسرے باندھتا ہے وہ، اور نیچے باندھتا ہے تو گدوں کو کہ یہ دیکھ کے اس کو چھلانگ ماریں گے. واقعی سیوا حکمت تھی وہ. یہ اڑتا ہے لے کر کافی اونچا اٹھ کر گیا. ایک شب کافی اونچا گیا کہ آج تو ہم خدا ابراہیم سے ملاقات کر کے رہیں گے، اسے مار دیں گے. جب یہ اوپر گیا تو نیچے دیکھتا ہے، صرف نیچے جو ہے پانی پانی ہے اور اوپر دھواں ہی دھواں ہے. یعنی جو دوری تھی نیچے سے وہ آج بھی ویسی ہی ہے. مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے گوشتوں کو نیچے کر دیا اور پھر نیچے آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نمرود نے خدا سے جنگ کری اور خدا کو مارنا چاہا، اور جب خدا اپنے جوال پر آگے اس نے کیا کرا؟ خدا نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک لگڑے مچھر کو کر دیا کہ گھس جائے اس کی ناک کے اندر، اور لگڑا مچھر گھستا ہے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ نمرود اتنی بری طرح بیمار ہو گیا کہ جب بھی کوئی اس سے ملنے جائے تو کہنا پڑے ملاقات کرو، اپنے جوتے اٹھاؤ میرے سروں پر مارو. جب جوتے پڑتے تھے تو اس کو آرام ملتا تھا. یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کو خدا کہنے والے کا حال دیکھو، اللہ نے ایسے کر دیا. اور ایک معمولی مچھر کہتے ہیں کہ وہ تو لنگڑا مچھر تھا. آج ہمیں مچھروں کی اوقات معلوم پڑ گئی کہ ایک چھوٹا سا مچھر ڈینگو کر دیتا ہے، انسان گل جا رہا ہے، انسان مرا جا رہا ہے. شاید پہلے مذاق سمجھتے ہوں گے، آج پڑھ کے میرے رب جو ہے وہ معمولی سے معمولی مخلوق سے اپنا کام کروا سکتا ہے. آج وہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا بند قدوس، وہی ہم نے کہا اس کی تعریف ہم جتنی بھی کریں وہ بہت کم ہے. ابراہیم بڑے پریشان تھے اپنے تمام معبودوں سے جو سینکڑوں تعداد میں تھے. کہتے تھے اپنے باپ تاریخ سے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ارے ہمارا خدا تو ایسا ہے جو کھاتا نہیں، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں، اونگتا نہیں ہے، اس کی اطاعت کرو. ایک بار ایسی معاملہ ہو گیا کہ سب چلے گئے، یہ گھر میں اکیلے تھے. بڑا موقع بڑا اچھا ہے، جو بڑا معبود تھا اس کو چھوڑ دیا اور سب کو نابود کر دیا. گھر والے لوٹ کر آئے، بولے یہ کیا معاملہ ہے گا؟ بولے میں نے کیا کیا؟ یہ جو بڑا والا اس نے مار دیا. بولے یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کیوں؟ یہ مار سکتا نہیں. ارے جب یہ مار نہیں سکتا جلا کیا سکتا ہے؟ یہ سن کر سب شرم آ گئی. اچھا ایک کام کرتے ہیں، آؤ باہر آؤ، دیکھو ہمارا خدا، دیکھو وہ سورج ہے. سورج دکھایا، جیسے رات ہوئی تو سورج ڈوب گیا. بولے یہ کیسا خدا ہے؟ یہ ہمارا خدا ہو سکتا نہیں ہے گا. پھر رات آ گئی تو چاند آ گیا. بولے یہ میرا خدا ہے. صبح ہو تو دیکھا وہ بھی ڈوب گیا. کہ یہ بھی میرا خدا نہیں گا. یعنی آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کریں گے اور سمجھ رہے ہیں. اور وہی واقعہ لگ گیا کہ جب نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا خدا سورج کو نکالتا ہے پورب سے پچھم، اگر تم خدا ہے تو سورج کو پچھم سے پورب نکال دے. یہی سب باتیں تھیں. یعنی کہ ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. اگر ابراہیم اصلا ڈر تھا تو اللہ ڈر تھا کہ مجھے اللہ نے جو کام سونپا ہے ہمیں وہ کام کو پورا کرنا ہے گا. یہ وہی ابراہیم ہے جن کی ہم باتیں کر رہیں گے. اور جب تک اسماعیل نہ آئے تو مزہ بھی نہیں آتا ہے گا. تو جب نبی پاک گئے تھے روحانی کے اندر، دنیا بننے سے پہلے تمام پیغمبروں کے بیچ میں سب روحانیت پر ٹھیس پکڑ لیے. تو جب آگے بڑھے تھے تو جبرائیل نے فرمایا کہ تمام پیغمبر ہیں، آگے وہ دیکھو نبی آ رہے ہیں، یہی آخری نبی ہے، سردار نبی ہیں، یہ ان کو دیکھو. یہ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ آخری نبی ہے، سردار نبی ہے. یہ سردار کیسے ہیں؟ یہ انہی نے ایسا کیا کام کیا؟ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی کام دے، عمل دے، تو ہم وہ بھی کام کر سکتے ہیں. یا فرما رہے ہیں جبرائیل امین سے. تو بولتے ہیں ابراہیم یہ اپنے آل کی قربانی دیں گے. وہ تو یہ تو ہم بھی دے سکتے ہیں. خدا کی محبت اور خدا کا امتحان دونوں سخت ہوتے ہیں.
اگر محبت کرنے پہ آ جائے تو سب قربان، اور اگر جلال میں آ جائے تو سب اصول لے۔ اللہ کو یہ بات لگ گئی۔ دنیا میں آپ آ گئے، 99 سال کی عمر ہو گئی، ایک بھی اولاد نہیں۔ کنیز خواجہ شادی کر لی، شادی ہو گئی، اب اولاد ہوتی ہے، جناب اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ایسی تو ہے ہی ہے، جس عمر میں چاہے نواز دی انسان کو اولاد دی، عمر 12 سال ہوئی، خواب دکھا دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ سوچا یہ خواب ہے، شاید اللہ ہم سے قربانی مانگتا ہے، چنانچہ تمام اونٹوں کو ذبح کروا دیا۔ سیکنڈ ڈے دوسرے دن پھر وہی خواب آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، لگتا ہے ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے دن آپ بیلوں کو ذبح کر دیتے ہیں تمام ان کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ پھر خواب آ رہا ہے کہ پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب سمجھ گئے کہ اس کے مطلب خدا بند قدوس ہم سے ہماری اولاد قربانی چاہتا ہے۔ بھول گئے تھے نا بات کو، یہ خدا ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں خدا پیغمبروں کو، ولیوں کو جو خواب دکھاتا ہے وہ ویسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ پھر بھی محبت اولاد زندہ ہو گئی کہ میں لختے جگر، میرا فرزند جو اتنے سال کے بعد ہوا ہے، اس کو میں اپنے ہاتھ سے کیسے ذبح کر دوں بھائی۔ اللہ تو اللہ ہے۔ دیکھا محبت نے رسول کیا، آپ نے لے جاؤ اس کو، اللہ سب جانتا تھا، لے گئے بڑے دل پہ رکھ کے پتھر رکھ کر کہ اب تو کرنا پڑے گا۔ بالکل ہم کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، صرف میں اپنے رب کا انصاف بتا رہا ہوں آپ کو، رب کا انصاف ہمارے لیے۔ چنانچہ آپ ان کو نہلاتے ہیں، دلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، کاجل لگاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں اس کو اللہ کی راہ پہ لے جا رہا ہوں۔ بیوی حاجہ بہت اچھی تھی، یاد آ گیا ایک بار تو بچایا تھا پیاس سے، اب نہیں ہے تو نہیں ہے، چنانچہ لے آتے ہیں اور جیسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، خدا سب دیکھ رہا تھا، جیسے رکھی تو دیکھا چور رہی ہیں، وہ دمبے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یعنی خدا بندے قدوس نے یہ بھی کہہ دیا اے ابراہیم تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نے چاہا تھا۔ ایک خدا دیکھو بہت مصلحت ہے، خدا ایک پیغمبر کے ہاتھ سے دوسرے پیغمبر کو ذبح نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا تو آج دنیا میں کیا ہمارے حال ہوتے، آج ہم پر کیا بیتتی کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ تو وہاں تو خدا بندے قدوس نے جو امتحان تھا وہ لے لیا، اور ابراہیم کو یہ بھی کہہ دیا تم کامیاب ہو گئے، اور اسماعیل کے بعد دمبا کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جب نبی کے آل پر آئے تو وہاں کوئی دمبا نہیں آیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، اور قربانی جب مانگی لی ہے، جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خدا جب مانگنے پر آ جائے تو کسی کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو جب حسین شہید ہو گئے 10 عاشورہ کو، اس کے بعد میں یہ فوجیں کرتی کیا ہیں، سب لاشوں کو جو ہے ان کی گردن کاٹتی ہیں۔ جتنے 72 تھے اس وقت ان کے خاندان کے، صرف خاندان بولو میں انسانی بولو، ان 72 کی گردنوں کو کاٹا، جسم سے الگ کر دیا اور نیزوں پہ لگا دیا۔ اس کے بعد میں آپ خیموں میں آتے ہیں، اور جتنی ان کی جوزائیں تھیں، ان کی بہنیں تھیں، ان کی چھوٹی بچیاں تھیں، سب کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے۔ آج کی رات یقین جاننا سب سے خطرناک رات ہے، اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کبھی ایسی رات آئے۔ کربلا کا وہ لو مارتا ہوا ریگستان، اور ایک بھی مشال وہاں روشن نہیں، آج ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ایک پریشانی کا حال، ایک تو 3 دن سے ایسے بھوکے پیاسے تھے، اس پہ اپنے خاندان کو دیکھا کہ شمر کی فوجیں جو ہیں گردنوں کو جسم سے الگ کر رہی ہیں، تو ان پر کیا بیتتی ہوگی سوچتا ہے۔ جب رات گزرتی گئی، اس کے پہلے میں نے یہ دیکھا
کہ جس گھوڑے سے آپ محبت کرتے تھے زوزنا سے، وہ گھوڑا دوڑتے ہوئے خیمے میں آتا ہے، اور خیمے میں آنے کے بعد میں ان کی ایک جوزہ تھی، جناب شہر محترمہ شہر بانو نام تھا، ان کے پہر کو پکڑ کھینچتا ہے. تو یہ پریشان ہے کہ یہ مجھے کیوں کھینچ رہا ہے. یہ خیر سمجھ گئی یہ تو ہمارے شوہر کا گھوڑا ہے، ضرور کوئی مطلب مقصد ہوگا. چنانچہ وہ خیمے سے باہر آتی ہیں، گھوڑا بیٹھ جاتا ہے. گھوڑا بیٹھ گیا، سمجھ رہے اشارہ کر میرے پر بیٹھ جاؤ. چنانچہ انہیں اس کی بات مانی، اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی. یہ گھوڑا لے کر بھاگتا ہے جنگلوں کے اندر. جب گھوڑا دیکھتا سنا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے، چاروں طرف سے پہاڑی پہاڑ ہے، وہاں رک جاتا ہے بیچ میں اور آپ کو اتار دیتا ہے. آپ اتر جاتی ہیں اور گھوڑا ہٹ جاتا ہے. دیکھتا ہے اتنے میں گھوڑے کانوں میں فوجوں کی آوازیں آتی ہیں. سمجھ گیا کہ میرے مالک نے ہم سے کیا کہا تھا. حسین نے یہ کہا تھا، اے ذوالجنا جب تیرا حسین شہید ہو جائے تو تو کوئی کام مت کرنا، تو خیمے میں جانا، ضرور جو یزید جو ہے وہ میری جوزہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ تیرا کام ہے. چنانچہ ذوالجنا جاتا ہے. آواز آئی تو یہ جناب شہر بانو اور فوج کھڑا ہو جاتا ہے گا. جیسے فوج بڑھتی ہے تو اللہ جانے کون سا معجزہ تھا، اس پورے سے خدا بندے قدوس نے اندر پھنسا دیا. چھستا پوری مٹی برابر ہو گئی. فوجوں نے یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے، یہ وہاں سے بھاگ گئے. اس نے اوپر آسمان کو دیکھا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے مالک کا وعدہ نبھا دیا، اور جا کے پہاڑوں پر ٹکر مار کے مر جاتا ہے. ارے انسان تو انسان، تم گھوڑوں کو دیکھو، جانور دیکھو کہ وہ انسان وہ اپنے حسین پر مرنے والے ہیں کہ نہیں ہے، وہ وعدے کو نبھانے والے ہیں کہ نہیں ہے. اگر ہمارے یاد زندگی بن جائے تو پھر کیا کہنا. اب رات ڈھل گئی تو بڑے پریشان تھے. خوخار ہوا مارتا ہوا، گرمی سے مالا مال، روتی جناب فضا اور یاد کرتی ہیں، کچھ یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ابو الحارث آؤ، آج وہی وقت آ چکا ہے. آج تمہارے والد کے لوگ جان سے مر چکے ہیں، شہید چکیں گے. ان کی جانوں کو بچانا تو مشکل ہے، لیکن ان کے جسموں کی ختم کر لو. جیسے ابو الحارث کی آواز آتی ہے تو دیکھا ایک شیر چلا رہا بھاگتے ہوئے، کالا شیر، اور اتنا خوخار. اس کی آنکھوں کو دیکھو تو اگر واقعی کوئی انسان مل جائے اس کو چیر پھاڑ کھائے. کچھ قصہ یاد آ گیا ابو الحارث کا. یہ جناب علی کا ہتھیار تھا. جب ایک بار آپ سے فن کی جنگ میں جا رہے تھے تو آپ کی گھوڑے کے نیچے شیر کا بچہ آ گیا. آپ کو اس پر محبت آ گئی، عشق ہو گیا. اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئے اور جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کر رہے تھے ویسے پرورش اس کی بھی کری. اور جب یہ بڑا اور جوان ہو گیا خود اپنے ہاتھ چلا کر رہا چھوڑ دیں جنگلوں میں، اور یہ کہتے تھے اے ابو الحارث اب سے کچھ سالوں کے بعد میں تیرے انہی بھائی بہنوں کو یزیدی لوگ شہید کریں گے. تو ان کو بچا تو نہیں پائے گا لیکن ان کے جسموں کی حفاظت کر لینا. چاہے گھوڑا ہو چاہے شیر ہو، سب خدا بندے قدوس نے کتنے اچھے بنائے. تو آج جیسے آواز دی تو یہ ابو الحارث بھاگتے ہوئے آتا ہے. پتہ نہیں کہا تھا، جیسے فضا نے آواز دی تھی. فضا آپ کی کنیز تھی جناب فاطمہ کی. اب اس کے بعد میں وہ چکر کاٹتا ہے اور کس کے طاقت ہے کہ اب جسم کو چھو سکے. صبح ہوتے ہوتے یزیدیوں نے پورے آل حرم کو اپنے گرفت میں لیا، نیزوں پہ سر رکھے اور چل رہے، نعرے لگا رہیں گے جیسے بہت بڑی جنگ فتح کر لی ہے. یہ کوفے پہنچتے ہیں اور کوفے چرچ میں رک جاتے ہیں. رات کا وقت تھا، وہاں رک گئے تو ایک چرچ تھا وہاں پہ سر رکھ دیا. جو پادری تھا بولے تم لوگ کیا کرو، کیا تم لے کے آئے ہو؟ بولے ہم لوگ جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی لیٹ جاؤ. لیکن پادری گھبرایا ہوا تھا. وہ دیکھتا کیا ہے باہر آ کر جو سر سب سے اوپر رکھا ہے پیڑ پر، دیکھتا ہے اس کے اوپر نور گر رہا ہے. تمام فرشتے آ رہے ہیں اور ان کو سلام فرما رہے ہیں. یہ رات بھر دیکھتا رہا.
جب صبح ہو گئی تو اس نے شیور سے کہا یہ کون مبارک لوگ ہیں, تم نے کیا کیا؟ تم سب سے بڑے گنہگار ہو. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس طرح کو کہ لوگ تعظیم کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. یہاں پر چنانچہ یہ پھر اس کے بعد میں یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے شام کے لیے. شام پہنچا, صبح صبح یزیدی محل کے پاس پہنچ گیا. یزید نے کیا کیا, حسین کا سر تو منگوا لیا صبح سے, لیکن جتنی تھی جناب زینب تھی, سکینہ تھی, فضہ تھی, ان جتنے بھی اہل حرم تھے سب کو بھوکے پیاسے رکھا دھوپ کے اندر. جب کافی ٹائم ہو گیا تو بڑا بندوں کو لے کے قیدیوں کے میرے پاس میں, تو دیکھتے کیا یزید اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور تلوار سے حسین کو سب سے کھیل رہا ہے نیزے سے. جب بیٹی سکینہ دیکھا کہ یہ میرے بابا سب سے کھیل رہا ہے تو کہتی تم کیا کر رہے ہو, یہ میرے بابا کا سر ہے. تو کہتا ہے کہ تیرے بابا ہے, آواز دے, اگر تیرے پاس آ جائیں گے تو سمجھ جائیں گے. یہ آواز دے دی ہے, اے میرے بابا آ جاؤ. جیسے منہ سے آواز نکلی تھی وہ سر اٹھ کے اس کی گود پہنچ جاتا ہے. جیسے یزید دیکھا کہ یہ معجزہ, گھبرا گیا, اس کا سارا نشہ کافور ہو گیا اور کہا فوراً اس کو میرے پاس چلے جاؤ. جناب زینب جو سب سے بڑی تھی, آپ کی بہن بھی تھی, دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں یزید ہمیں امید نہیں تھی کہ تم تو ہمارے خاندان کے ہو, تم تو ہمارے ملنے والے تھے, تم ایسا حل کرو گے. آج تک کے نبی خاندان نے بد دعا نہیں کری ہے, آج میں تمہاری بد دعا کرتی ہوں. جیسے بد دعا کی تو مشیت سے آواز آتی ہے, نہیں زینب ایسا کام مت کرنا ورنہ نبی خاندان بدنام ہو جائے گا. نہ نبی نے کبھی بد دعا کی ہے تو ان کی حال کیسے کر سکتی ہے, ہمیشہ دعا رہیں گے. چنانچہ اس کے بعد میں تقریباً 1 سال تک کے آپ لوگ قید رکھا گیا. اسی درمیان کے اندر جناب سکینہ کی انتقال ہو جاتا ہے, اسی قید خانے کے اندر آپ کا تو خود بھی گئی ہے. تو یہ دیکھو کہ اللہ والوں کا کیا حشر ہوا. میں نے اس لیے ابراہیم کو لائے تھے یہاں پر, یہ اسماعیل کو لائے تھے یہاں پر, یہ کہ خدا چاہتا تو ایک دمبا بھیج سکتا تھا. خدا نے ایک بار نہیں 10 بار اپنے جو فرمانوں کو واپس لیا ہے, لیکن خدا کے نزدیک جو سب سے بڑا خاندان تھا وہ خاندان رسول تھا. خدا کو اس کو بلند کرنا تھا, اس لیے خدا بندے قدوس نے آخری وقت تک دیکھا کہ شاید کوئی دعا کر لے, کوئی دعا مانگ لے, اے خدا ہمیں تجھ پہنچا دے, لیکن آپ نے ایک بار بھی نہیں کی. اس لیے خاندان بنی ہاشم, خاندان رسول آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا. بے شک. اے لوگوں, اگر واقعی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے دیکھو. میں نے اس جنگ کے اندر یقین جانا, اگر جنگ کربلا کو میں نہیں دیکھتا میں تو ایک مذہب کو پہچانا بہت مشکل تھا. میں نے وہ دیکھا کہ مذہب سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. جب اتر گئے جنگ کے اندر تو ایک ایک کر کے اپنے جانثاروں نچھاڑ کر چلے گئے, اور آخر میں نے یہ دیکھا کہ جب کچھ نہیں بچا, یعنی چاہے ان کی بہن ہو, چاہے ان کا بھتیجا ہو, چاہے ان کا بھائی ہو, سب حسین پر جو ہے جان نچھاور کرنا چاہتے تھے. یعنی جہاں مذہب کا معاملہ آیا ہے لوگوں نے اپنی جان نچھاور کر دیا. اور آج ہی میں دیکھتا ہوں جب ہمارے مذہب پر آنچ آتی ہے